الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور متانت سے چلتے ہیں، جب ان سے جاہل لوگ الجھتے ہیں تو سلام کہہ دیتے ہیں، یعنی ان سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو راتیں گزارتے ہیں اس حال میں کہ اپنے رب کے حضور سجدے کرتے ہیں اور کھڑے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں کی ان مبارک آیات میں صفات بیان کی ہیں۔ ان صفات میں سے تیسری صفت یہ ہے کہ رحمان کے خاص بندے، ان کی راتیں عام انسانوں کی طرح نہیں گزرتی۔ گھوڑے بیچ کے سو جانا، غافل ہو کے سو جانا، بلکہ ایک روایت میں تو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا دار انسان کی، دنیا پرست انسان اور غافل انسان کی یہ علامت بیان کی، حمار باللیل جیفۃ بالنہار، دن میں گدھے کی طرح جتا رہتا ہے اور رات کو مردار کی طرح سویا رہتا ہے۔ لیکن رحمان کے بندے، ان کی راتیں بھی انوکھی ہوتی ہیں۔ یبیتون لربہم سجدا وقیاما، وہ راتیں گزارتے ہیں تو اس انداز میں کہ اپنے رب کے حضور سجدے بھی کرتے ہیں اور قیام بھی کرتے ہیں۔ یہ ان کی راتیں ہوتی ہیں۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ رحمان کے بندوں کا دن با مقصد ہوتا ہے، اور دن میں وہ الجھتے نہیں، وقت کو ضائع نہیں کرتے، اور ان کی راتیں بھی با مقصد ہوتی ہیں۔ راتوں میں جہاں وہ آرام کرتے ہیں، رات کے بہت سارے حصے میں اپنے رب سے باتیں بھی کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اس کے سامنے غلامانہ انداز میں کبھی ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کبھی اپنی پیشانی کو ٹیک کے اور جبینوں کو نیاز کر کے، ناک سے لکیریں کھینچ کے سجدے کی حالت میں وہ ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، من قام بعشر آیات لم یکتب من الغافلین، جو شخص رات کو صرف 10 آیات پڑھ کے نماز میں اللہ کے سامنے کھڑا رہے، لم یکتب من الغافلین، اللہ اسے لکھتے ہیں کہ یہ غافل نہیں ہے، غافلوں سے اس کا نام خارج ہو جاتا۔ 10 آیات کتنی بنتی ہیں؟ سورہ زلزال، سورہ القاریہ ایک رکعت میں پڑھ لی جائے 10 سے زیادہ بن جاتی۔ چھوٹی چھوٹی صورتیں پہلی رکعت میں 5 ہو جائیں، دوسری میں 5 ہو جائیں تو 10 آیات بن جائیں گی۔ میکسیمم آپ اگر
5 منٹ کے اندر بھی نماز پڑھتے ہیں، 6 منٹ میں نماز پڑھتے ہیں، تو 2 رکعتوں میں 10 آیات تلاوت ہو جاتی ہے۔ جو شخص 10 آیات کی تلاوت کر لیتا ہے رات کی نماز میں، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، اسے غافلوں میں نہیں لکھا جاتا۔ وَمَنْ قَامَ بِمِئَةِ آیَةٍ، اور جو اور ہمت کرے اور 100 آیات پڑھ لے رات قیام میں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے، 100 آیات کی تلاوت کر لے، کتب من القانتین، اللہ اس کا نام لکھوا دیتے ہیں کہ یہ خاص میرے سامنے عبادت کرنے والے اور مجھ سے ڈرنے والے بندوں میں سے ہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آیَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقَنْطِرِينَ، اور جو رات اللہ کے سامنے 1000 آیات کی تلاوت کر لے، کتب من المقنطرین، اسے لکھ دیا جاتا ہے یہ ان لوگوں میں سے ہے جنہوں نے بہت سارے خزانوں کے ڈھیر جمع کر لیے۔ کتنے ہیں وہ بتایا نہیں ہے۔ اس کے لیے اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے کہ جس سے بیان نہیں کیا جا سکتا، بس اس کی طرف اشارہ ہی ہو سکتا ہے کہ اس نے تو خزانوں کے ڈھیر جمع کر لیے ہیں۔ یہ سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ حکم دیا کہ رات کو میرے سامنے کھڑے ہوا کریں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ رات کی نماز سے یعنی نفلی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوتی ہے، اور انسان کے گفتار اور کردار کی بھی اس سے اصلاح ہوتی ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے جو شخص دنیا کی زندگی میں اللہ کے سامنے زیادہ دیر کھڑا رہتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے حساب دینا آسان ہو جاتا ہے۔ آخری بات عرض کر کے میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی راتوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کہا كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار هم یستغفرون، یہ جو اہل ایمان لوگ ہیں رات کو بہت کم سوتے ہیں اور سحری کے وقت اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، مغفرت اور بخشش طلب کرتے ہیں۔ یہ خاص مقام ہوتا ہے، جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو اللہ رات کو اپنے سامنے کھڑے ہونے کی توفیق دیتا ہے۔ تو اہل ایمان کی، عباد الرحمن کی اور رحمان کے خاص بندوں کی یہ صفت بھی ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے سامنے سجدوں میں اور قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں۔ آخری درجہ اور کم ترین درجہ وہ ہے جو ہم میں سے اکثر حاصل کرتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی العشاء فی جماعہ فکأنما قام نصف اللیل، جو شخص عشاء کی نماز باجماعت پڑھ لے اللہ تعالیٰ اسے آدھی رات قیام کا ثواب دے دیتے ہیں۔ ومن صلی الفجر فی جماعہ فکأنما قام اللیل کلہ، اور جو فجر کی نماز باجماعت پڑھ لے اللہ اسے تہجد کا اور رات کے قیام کا اپنی طرف سے ثواب دے دیتے ہیں۔ لیکن یہ صرف ثواب ملتا ہے اور وہ عملاً کام کرنا، جیسے یہ ہے بعض کام ایسے ہیں کہ ان کے کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن عمرہ کرنا اور حج کرنا یہ ایک اور ہی شان رکھتا ہے، ایک اور ہی فضیلت رکھتا ہے۔ تو فجر اور عشاء کی نماز باجماعت پڑھنے سے اللہ تعالیٰ تہجد کا اور قیام کا ثواب دے دیتے ہیں۔
لیکن راتوں کو کھڑے ہونا اس کی اپنی ہی ایک لذت ہے، اس کا اپنا ہی ایک قرب ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔